متقی بھائی. جو ابھی ذکر کیا ہے ماشاءاللہ میری بہن نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، لیکن ہمارے تھوڑا سا جو ہے نا روایات اس انداز میں ہے کہ چونکہ صحابہ کرام بھی آیا کرتے تھے حضور سرور کائنات کی خدمت میں، کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، آپ نام تجویز فرما دیجئے. تو جب عام صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ سبقت نہیں فرمایا کرتے تھے نبی اکرم کے اوپر، تو ہماری روایات یہ کہتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے بھی سبقت اختیار نہیں فرمائی، اور انہوں نے بلکہ جناب سیدہ کائنات نے جب علی مرتضیٰ سے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں سبقت اختیار نہیں کروں گا نبی اکرم پر. اور نبی اکرم کے پاس جب گئے تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا میں سبقت اختیار نہیں کروں گا اپنے رب پر، میرا رب خود ان کے ناموں کو تجویز کرے گا. اور پھر اس موقع پر نبی اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چونکہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے، اس لیے ہارون کے بچوں کے جو نام ہیں وہی علی کے بچوں کے بھی نام ہوں گے. عبری زبان میں ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام تھے شبر، شبیر اور مشبر. تو علی کے بیٹوں کے نام بھی ہوں گے حسن، حسین اور محسن علیہ السلام. تو ایک یہ نام کے حوالے سے روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ عملی تفسیر ہے سورہ کوثر کی، کیونکہ جب آیت نازل ہوئی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر رہے گا لیکن ہماری نسل جاری رہے گی. تو اس میں سب سے پہلے بیٹی کی جو ولادت ہے وہ حضرت امام حسن مصطفی علیہ السلام کی ہے، اور یہ بیٹا ایسا ہے کہ جس کو خدا نے بھی رسول کا بیٹا کہا. سورہ مباہلہ میں ذکر ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کر، اندر یہی فرمایا کہ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. تو حضور سرور کائنات کے ظاہری طور پر تو کوئی فرزند ایسا نہیں ہے، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کاش ہمارے بچوں کو لے کے چلے جائیں، لیکن اگر کسی کے بچوں کو لے کر گئے تو وہی اپنی پاک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام. اور یہ باقاعدہ روایت کا جملہ بھی ہے، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا وعلی من شجر واحد، میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں. اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل لکل نبی ذریتہ فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. پروردگار نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب میں قرار دیا ہے، لیکن میری ذریت کو علی بن ابی طالب کے صلب میں قرار دیا ہے. اور سورہ رحمان کی جو آیات ہے اس کے بارے میں بھی علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر در المنصور کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو آیات ہے سورہ رحمان کی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. تو کہتے ہیں حضور سرور کائنات نے اس کے باطن سے ہمارے لیے پردہ فاش کیا، فرمایا وہ جو دو سمندر ہیں وہ علی بن ابی طالب اور فاطمہ زہرا سلام علیہ کے فضائل کا سمندر ہے، اور یہ دونوں ملنے کے باوجود بھی ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے، ورنہ جہاں پر امتیازات برابر ہو جائیں ایک دوسرے پر بغاوت شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے. اور تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ یا سرخ رنگ کا پتھر ہے یا سبز رنگ کا پتھر ہے، وہ امام حسن مصطفی علیہ السلام کی صورت ہے یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی صورت ہے. تو ان کی ولادت کا، ان کی تشریف آوری کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. حضور سرور کائنات نے اس زمانے کے اندر وہ سنت قائم کی ان کی ولادت کے بعد کہ ان کے دائیں کان میں اذان دی، ان کے بائیں کان میں اقامت دی. تو سب سے پہلے جو یہ سنت قائم ہوئی ہے وہ امام حسن مصطفی علیہ السلام کے بعد ہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اور پھر بار بار آپ کو فرماتے رہے کہ آپ نبی سے شباہت رکھتے ہیں، آپ اپنے بابا علی سے شباہت رکھتے ہیں. اچھا، بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ آپ زیادہ نبی سے شباہت رکھتے ہیں، علی سے ویسی شباہت رکھتے ہیں. لیکن بعض روایات میں برعکس بھی آیا ہے، جس سے ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے آپ کی سخاوت اور اخلاق ہو وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے حضور سرور کائنات، اور جو آپ کی شجاعت اور صبر اور حلم ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے علی بن ابی طالب. محافل میں یا شبیر یا شبر کا بھی سلسلہ اسی طرح ہی رہا ہے.